صلوات سارے حضرات مل کے پڑھو۔ تم ہی نہیں ہو ایک گدائے در بطول، تم ہی نہیں ہو ایک گدائے در بطول، اس صف میں تو انبیاء بھی ہیں اختر کھڑے ہوئے۔ ہن تواڈے سامنے عالم بے بدل جناب علامہ سید ذوالفقار حیدر نقوی آف کراچی ذکر محمد و آل محمد فضائل و مصائب بیان فرمان دے، اور قبلہ صاحب بھی دعائے خیر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات سارے۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین، عظیم الشان مجلس اعزاء جس سے خطاب کرنے کی مجھ فقیر کو عزت حاصل ہو رہی ہے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت کاملہ درازی زندگی عطا فرمائے، پروردگار اپنے خزینوں سے اتنا رزق عطا کرے کہ یہ سلسلے عزا صبح قیامت تک جاری و ساری رہ سکے، اور جو شرکائے مجلس ہیں اللہ ساری آرزویں پوری فرمائے، اور مسلسل اب یہ لمحہ بلمحہ جو وقت گزر رہا ہے یہ سب حسین ابن علی نے خریدا ہوا ہے، ابھی جو وقت گزر رہا ہے یہ سب خریدا ہوا ہے سیدہ کے لال نے،
یہ سب اسی کا وقت ہے جو گزر رہا ہے، اور یہ اس کا راج ہے کائنات میں جو زمانہ دیکھ رہا ہے، اور ہم سب اس کی رعایا ہیں، ہم سب اس کے غلام ہیں، ہم سب اس کے نوکر ہیں۔ دعا کرتا ہوں یہاں اور مرکزی امام بارگاہ، چکوڑی شیر غازی، قاضیاں کرم شاہ اور پورے پاکستان، پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کی عزاداری ہو رہی ہے، اور جتنے عزادار چاہے عورتیں ہوں، مرد ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، اللہ سب کی عزت و آبرو، ناموس، جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ جو عزاداری کے لیے گھروں سے نکلیں، اللہ انہیں زندہ سلامت خیریت سے واپس اپنے اپنے گھروں میں پہنچائے، اور حسین کا پاکیزہ بیٹا امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہ میرے محترم سامعین، سورہ مائدہ کی آیت ہے، بھیا یہ نا ذرا اس کا راڈ کو چھوٹا کر، یہ راڈ چھوٹا، یہ راڈ چھوٹا، نہیں یہ راڈ چھوٹا کر، راڈ کھل جائے گا آپ سے، کھل جائے گا، اب اس کو چھوٹا کر، چھوٹا کر، ایسے بس، اب ٹائٹ کر، اب چھوڑ دیں، بس بس بس، اب چھوڑ، اب چھوڑ، انشاءاللہ جگہ بھی ڈسپیس، ٹھیک، بس مہربانی۔ ایک مرتبہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کریں، صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ سورہ مائدہ کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، پروردگار عالم وحشتوں میں بھٹکے ہوئے انسانوں کی رہنمائی کر رہا ہے، در بدر بھٹکتے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت دکھا رہا ہے، جو پریشان پھر رہے ہیں اور راہ گم کر بیٹھے ہیں، پروردگار روشنی پیدا کر رہا ہے کہ وہ صراط مستقیم کو پا سکیں۔ اس کا لطف و کرم، اس کا احسان یہ ہے کہ وہ انسانوں کی رہنمائی سے کبھی علیحدہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر علیحدہ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی علیحدہ ہو جائے تو ہم سارے انسان جو ہیں وہ گمراہی کے گڑھے میں گر جائیں۔ یہ اس کا لطف و کرم اور اس کا احسان ہے کہ وہ مدد فرما رہا ہے اور ہمیں جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے جا رہا ہے، اور اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے جا رہا ہے، وحشتوں کو دور کر رہا ہے، حیرانیوں کو علیحدہ کر رہا ہے، پریشانیوں سے بچنے کی راہ دکھا رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ میرا صحیح رستہ کہاں ہے، دین حق کس طرف ہے، تم کس طرف آگے بڑھ کر قدم بڑھا کر اپنی پریشانیاں دور کر سکتے ہو، دین کے معاملات کو سمجھ سکتے ہو۔ ارشاد فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں، میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ ولی مددگار، ہاں میں اللہ، ولی سرپرست، میں اللہ تمہارا مددگار ہوں، میں اللہ تمہارا سرپرست ہوں۔ اور سنو، میرا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ کتنے ولی بتا دیے؟ ہاں، کون بچائے گا انسان کو وحشتوں سے؟ ولی۔ تو اب کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ کیا فیصلہ کن بات کر دی کہ صاحب وہ ولی ہیں ادھر چلیے، وہ ولی ہیں ادھر چلیے، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، کہیں نہ بھٹکنا۔ میں اللہ تمہارا ولی ہوں، بس ختم ہوگی بات، میں ہوں تمہارا ولی۔ اب جو کہہ رہا ہے وہ ولی وہاں بیٹھا ہے، وہ ولی وہاں بیٹھا ہے، وہ تعویذ دیتا ہے، وہ نقش دیتا ہے، وہ دم کرتا ہے، سب جھوٹی باتیں۔ جب میں ولی ہوں، میں اللہ تمہارا ولی ہوں ورسول ہوں، اور میرا رسول تمہارا ولی ہے۔ میں اللہ ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ تین جگہ ولایتیں آ گئی۔
3 ولایتیں آپ کے سامنے. اب ہمیشہ یاد رکھیے گا اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے. بسم اللہ، آ جائیں آگے آ جائیں. اور وہ ولی ہے جو حالت زکوٰۃ دے رہا ہے، نماز کی حالت. بیٹا تم تھوڑا سا آگے آ جانا، غلام بادشاہ صاحب بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں. آ جائیں شاہ جی، آگے جگہ بن جائے گی. ماشاءاللہ. صلوات پڑھیں ذرا بآواز بلند، صلوات پڑھ دیں. بڑا اہم تذکرہ میں نے اختیار کیا. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر خلوص دل کے ساتھ جھونپڑی میں جس میں پانی برسات کا ٹپک رہا ہو، اگر خلوص دل کے ساتھ کسی جھونپڑی میں ولی کا ذکر کر دو، اللہ اسے محل بنا دیتا. ہاں جناب علی، یہ ایسی منزل ہے ولایت. فیصلہ ہی ہو گیا جناب. اللہ کہہ رہا میں ولی ہوں، میرے رسول ولی ہیں، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. بھیا یہ بتائیے کہ یہ صحیح بات ہے جو میں پڑھ رہا ہوں؟ میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی ہے؟ اچھا اگر میں اس کو یوں پڑھ لیتا کہ میں اللہ ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، بھائی اتنی آیت پڑھ کے چپ ہو جاتا تو کیا میں انصاف کرتا؟ ذرا بتائیے، ہوں ہاں کیجئے. دیکھیں فیصلے ابھی آ جائیں گے، دھیمے دھیمے سے فیصلے آ جائیں. میں یہ جو ہے سورہ مائدہ کی آیت یوں پڑھتا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور یہاں چپ ہو جاتا تو کہتا کامل ہو گئی آیت. تو آپ کہتے نہیں، آیت کامل نہیں ہوئی. کہتے یا نہیں کہتے؟ ذرا سوچ کر بتائیے، کہتے نا؟ حالانکہ میں تو کہا کہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی. آپ کہتے نہیں جناب، نہ ایسا نہ کیجئے. ایک تیسری ولایت ہے جو آپ چھپا رہے ہیں. ایک تیسرا ولی ہے جس کا آپ ذکر نہیں کر رہے ہیں. تو پھر پتہ چل گیا ہے، تو آپ نے خود تسلیم کر دیا کہ ولی جو ہیں وہ 3 ہیں، ولایتیں بھی 3 ہیں، اقرار بھی 3 ہیں. اللہ ولی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے 2 آیتوں پہ رک کر، سنی ہو یا شیعہ؟ نہیں، اللہ نے 3 ولی بیان کی ہیں. میں اللہ ولی ہوں اور رسول. پہلے تو آیت جو ہے وہ انما سے شروع ہو رہی ہے. انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے. یاد رکھیے یہ جو انما آ جاتا ہے یہ حصر مفید ہے، کلمہ حصر ہے. جہاں عربی میں انما آ جائے وہاں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنوں کو اندر لے آتا ہے، غیر کو باہر نکال دیتا ہے. ذرا سورہ احزاب کی اس آیت کی تلاوت کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد. اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت رسول تمہیں پاک رکھے گا. اللہ نے ارادہ کر لیا ہے. کس کے لیے؟ وہ جو چادر کے نیچے آئے ہیں. وہ کون ہیں؟ 5 ہستیاں ہیں جو چادر کے نیچے آئی ہیں، اور کلمہ حصر آ گیا ہے. اب کوئی اندر نہیں آ سکتا ہے. ام المومنین جناب ام سلمہ نے کہا جب 5 اندر آ گئے چادر کے نبی کے پاس، جناب امیر المومنین بھی، امام حسن بھی، امام حسین بھی، اور مخدوبہ کونین بھی پیغمبر کے پاس چادر میں آ گئے، تو حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین قریب آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے؟ رسول نے کہا ام سلمہ تو خیر پر ہے مگر اندر نہیں آ سکتی ہے. دیکھا انما کیا کم کر رہا ہے تو خیر پر مگر اندر نہیں آ سکتی ہے. یہاں وہی ہے، اس لیے کیوں کہ آیت تطہیر آنے والی ہے. جیسے یہ چادر کے نیچے آ گئے ہیں تو فوراً جبریل نے پوچھا ہے یا رب ومن تحت الکسا، پالنے والے چادر کے نیچے کون ہیں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں. کمال یہ دیکھیے کہ جبریل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں پالنے والے یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ ومن تحت الکسا. تعجب ہو رہا ہے. دست بستہ حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ تو 24 گھنٹے یہاں آتے ہیں، وہی لے کر آتے ہیں، جھولا جھولانے کے لیے آتے ہیں، عید کے دن کپڑے لے کر آتے ہیں، چکی پیسنے کے لیے آتے ہیں، اور آج پوچھ رہے ہیں آپ تو سب کو جانتے ہیں کہ یہ حسن ہے، یہ امام حسین ہے، یہ مولا علی ہیں، رسول اللہ ہے، معصومہ عالمین. آپ اللہ سے پوچھ رہے ہیں ومن تحت الکسا. بہت سے راز ہیں اس میں، اور ایک راز سن لیجئے. واقعی جبریل سب کو جانتے ہیں. جبریل نے دیکھا ہے یہ امام حسن ہے، یہ امام حسین ہے، یہ پیغمبر اسلام ہے، یہ مولا کان، سب کو جانتے ہیں. لیکن یہ کہ جو یہ
اللہ کے نور کے یہ 5 اجزاء مختلف جگہ پر تھے، جبریل پہچان رہے تھے۔ چادر کے نیچے یہ بکھرے ہوئے نور کے اجزاء یکجا ہو گئے۔ اب جبریل نہیں سمجھ رہے ہیں علی کون ہے، نبی کون ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیت، اب نہیں پتا چل رہا۔ غور فرما رہے ہیں، باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ سب اہل محلہ سن رہے ہیں، سب سنی شیعہ بھائی سن رہے ہیں۔ ولایت کا ذکر ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ولایت کا ذکر کریں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ولایت سے وابستہ ہو جائیں اور ولایت سے وابستہ ہوں تاکہ اس کی رحمتیں ان پر نازل ہو جائیں۔ انما یرید اللہ آئے، انما سے یرید اللہ لیذھب، اللہ کا ارادہ، اللہ نے ارادہ کر لیا اہل بیت نبوت، نجاست تم سے دور رکھوں گا۔ ٹھیک ہو گئی؟ اب یہ ارادہ اللہ کا ہے، کیا دور رکھے گا اللہ؟ نجاست۔ اور یاد رکھیے گا یہ بھی کہ پالنے والے، کیا نجاست نعوذ باللہ ان کے قریب تھی، آج تو دور کر رہا ہے، آج دور کر رہا ہے، کل پھر قریب آئے گی۔ بس یہی قوانین سمجھیے۔ سبحان اللہ، وہاں لفظ استعمال کر دیا، دیکھیں تو صحیح اس کی قدرت تو دیکھیں، انہوں نے لفظ استعمال کر دیا یرید اللہ۔ پورے قرآن کو دیکھ جائے جہاں لفظ اللہ کا ارادہ، یرید اللہ، اللہ کا ارادہ، پورا قرآن دیکھیے جہاں لفظ یرید اللہ ہے، ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، تینوں زمانوں کے لیے، ماضی کے لیے بھی ہے، حال کے لیے بھی ہے، مستقبل۔ یہاں بھی لفظ کہا انما یرید اللہ، میں ارادہ کر رہا ہوں کہ نہ ماضی میں نہ حال میں نہ زمانے مستقبل میں نجاست تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ اب یہ اللہ کا قانون ہے بھیا، میں توڑ سکتا ہوں نعوذ باللہ؟ آپ توڑ سکتے ہیں بھیا؟ کوئی سنی کو شیعہ مل کے معاذ اللہ، توبہ 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 استغفر اللہ، جرت ہے کسی کی؟ وہ بادشاہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، کسی کی جرت نہیں کہ اس کے قانون کو توڑے۔ تو اب اس نے قانون بنا دیا نا کہ نجاست ان کے قریب نہیں آئے گی، بنایا ہے نا، تو بس تعجب نہ کیا کیجئے کہ وہ ایسا کیوں ان کے خلاف بول رہا ہے، وہ ویسا کیوں ان کے خلاف بول رہا ہے، انہوں نے ان کے خلاف یہ کیوں کہہ دیا ہے کہ ان سے خطا ہوئی ہے، انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا ہے کہ ان سے خطا ہو گئی ہے۔ گھبرائے نہیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ یہاں تو اگر آپ کبھی یہ دیکھنا چاہیں نا کہ نجاست کی تعریف کیا ہے، دیکھ لیجئے گا جو اہل بیت سے دور ہے بس وہی نجاست ہے، وہی نجاست ہے۔ میرے عزت، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ میں تیری عزتوں پہ قربان، میں تیری عظمتوں پہ صدقے۔ پالنے والے جہاں 2 ولیوں کا نام بتایا تھا، تیسرے کا نام بھی بتا دیتا۔ 2 ولیوں کا نام ہے، تیسرے کا نام نہیں بتایا، نشانی بتائی ہے، نام نہیں بتایا۔ پروردگار نام بتا دیتا سارے مسئلے ہی ختم ہو جاتے۔ بھیا ہمارے کہتے دیکھو بھئی یہ قرآن میں نام ہے 3 ولیوں کا، ایسا ہے؟ اب کوئی بھی کوئی معنی نکال سکتا ہے کہ نہیں صاحب آپ کہتے ہیں یہ نام ہے، ہم کہتے ہیں یہ نام نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کیا لڑ سکتے ہیں؟ نام تھوڑی لکھا ہوا ہے، تو نام کیوں نہیں لے دیا میرے اللہ؟ مسئلے حل ہو جاتے۔ شاید جواب دے گا میں اللہ ہوں، میں جانتا ہوں، نام لے لیتا تو مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے اور پیدا ہو جاتے، اور پیدا ہو جاتے۔ سنیے حضور علیہ، اور مسئلے پیدا ہو جاتے۔ پروردگار ہماری عقلوں پہ رحم فرما، ہماری حیرانی کو دور فرما۔ کہا سنو، 2 ولیوں کا نام لیا، تیسرے کا چھپا لیا۔ اللہ ہوں، تمہاری سازشوں سے واقف ہوں، تمہاری دشمنیوں سے واقف ہوں۔ اگر تیسرے ولی کا نام لے لیتا، عرب کی ہر عورت بیٹا پیدا کر کے وہی نام رکھ لیتی، عرب کی ہر عورت بیٹا پیدا کر کے
وہی نام رکھ لیتی. میں نے نام نہیں بتایا قرآن میں, نام نہیں لیا, نشانی بتائیے. اب دیکھ لینا پوری تاریخ اسلام میں جس نے حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دی ہے, علی کے سوا کسی ماں نے وہ بیٹا ہی پیدا نہیں کیا. سبحان اللہ. ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا پھر ولی کے کیا معنی؟ ولی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کہ اب ان سے مدد لیں یا نہ لیں, اب یہ بھی بحثیں ہیں. ان کو پکاریں یا نہ پکاریں, یہ مشکل کشائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. آئیے اسے اپنے معاشرے سے سمجھتے ہیں, سوسائٹی سے سمجھتے ہیں, آسان باتوں سے سمجھ. یہ بتائیے کہ اسلام میں آپ کے والد کو کیا کہا گیا ہے؟ آپ کے والد کو کہا گیا ہے ولی شرعی. جی آپ کا جو والد ہیں وہ آپ کے ولی ہیں, مجازن ولی ہے آپ کے. ذرا سمجھیے, باپ کیا ہے؟ ولی ہے. یہ فیصلہ ہے رب العزت. اب باپ ہے ولی. مجھے بتائیں کہ ایک 8-10 سال کا بچہ اندھیرے میں آ رہا ہے, سماعت فرمائیے گا, دیکھیں کیسے اور 3 بچے جو ہیں گنڈے محلے کے وہ اسے مارنے لگ جائیں, 3-4 بچے. اب وہ بچہ جسے گنڈے بچوں نے گھیر لیا ہے وہ وہاں سے پکار کے اپنے والد کو آواز دے کہ مجھے یہ گنڈے لڑکے مار رہے ہیں, آپ آ کر میری مدد کر دیجئے. بتائیے اس کا اپنے باپ کو پکارنا بدعت ہے, گناہ ہے, حرام ہے؟ ذرا بتائیں تو صحیح حضور علی, کیا اپنے باپ کو پکارنا گناہ ہے, فعل حرام ہے, یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, یہ کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے ارے اس کے باپ کو اللہ نے اس کا ولی بنایا, ولی ہی تو اس کو مصیبت سے بچائے گا, ولی ہی تو بچا, اسی کو پکارے گا. کیا پڑوسیوں کو پکارے گا؟ مشکل میں آئے گا تو اسی کو پکارے گا. اچھا ٹھیک ہو گیا حضور علی. اب مجھے اتنا بات بتا دیجئے, اگر کوئی بچہ بھوکا ہے اور اپنے باپ سے کہے کہ بابا بھوکا ہوں مجھے غذا دے دیجئے, مجھے رزق دے دیجئے, یہ شرک ہے, یہ کفر ہے؟ بولتے نہیں آپ حضرات, یہ گناہ ہے, یہ کفر ہو رہا ہے؟ نہیں. آپ کہیں کیسی باتیں کر, وہ ولی ہے, اس کا کام ہے بچے کو رزق پہنچانا, اس کا وہ ولی ہے. لیجئے مسئلہ حل ہو گیا. حضور جو مجازن ولی ہے اگر اس سے رزق مانگ لیا جائے تو گناہ نہیں ہوتا. علی تو حقیقی ولی ہے. علی تو حقیقی ولی ہے. اگر مجازن ولی کو مصیبت میں مدد کے لیے بلا لیا جائے تو شرک نہیں ہوتا, کفر نہیں ہوتا, گناہ نہیں ہوتا, بدعت نہیں ہوتا. تو جو علی حقیقی ولی ہے اس کو اگر مصیبت میں پکار لیا تو گناہ کہاں ہو سکتا ہے, شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ بھیا تھکائیں مت, مجھے ذرا سا چہرے صحیح کریں اور تھوڑا ہوں. اب میں اگر یہیں پر ساری آواز رہ گئے تو میں آگے مرکزی میں کیا کروں گا, رات کو تو بیٹھ جائے گا گھر. ہاں اگر ہم اس لیے ایک روٹ ہوتا ہے اسی پر محرم پڑھتے ہیں, روٹ سے ہٹ کر مجلس نہیں لیتے. اساتذہ منع کرتے ہیں, پتہ نہیں کیسا مجمع ملے گا, زیادہ زور لگانا پڑ جائے گا, گلا رہ جائے گا. رات کو جو بانیان کی آبرو ہے, جو کمنٹس ہیں اشروں کے, وہ کہاں ادھر کہاں لے جائیں, اس لیے ہم کبھی نہیں پڑھتے. لیکن یہ کہ جو ہے وہ انصر شاہ صاحب اور پھر خود بانی مجلس اتنے پیارے شخصیت کے مالک ہیں, ان کی محبت, تو میں آپ کی خدمت میں آ گیا. اب آپ مجھے تھکائیں نہیں, آپ تو ایسے بیٹھ گئے کہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ نقوی صاحب اب سارا زور خود ہی لگائیے, پڑھیے بھی خود ہی, درود بھی پڑھیے خود ہی, نعرے بھی خود ہی لگائیے, داد بھی خود ہی پڑھیں, سلام بھی پڑھیے, زیارت بھی کریے, ماتم بھی خود ہی کیجیے, زیارت بھی برآمد کرائیے, لنگر بھی خود ہی بانٹیے اور گھر چلے جائیں. ایسا کروانا چاہتے ہیں میرے ساتھ؟ میں ولایت کی منزلوں کو اوپر لے جا رہا ہوں, آپ کی سماعت نیچے بیٹھتی چلی جا رہی. 2 صلواتیں پڑھی ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر ہی لو نکلنے لگا مجھے. یعنی یقین جانی ایسے صلوات پڑھی ہے آپ نے, تیسری صلوات کے بالکل ہی ڈیم ہو گئی. ذرا بابا سے بلند صلوات پڑھی ہے, 2-4 باتیں پڑھ لو. متوجہ ہیں حضور؟ جب پڑھنے والا گھڑی دیکھنے لگ جائے نا, بس سمجھ لو کہ سننے والا ساتھ چھوڑ گیا ہے.
ہاں مزہ تو یہ ہے پڑھنے والا سننے والے ایسے ہوں پڑھنے والے کو گھڑی دیکھنا ہی بھول ہی جائے گھڑی دیکھنا کہ آج ہی پڑھنا ہے جناب شباب کیا. اور پھر موضوع تو دیکھے کیا پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. لڑکا ہو تو ولی کون؟ باپ. کوئی ہے اسپیکر والا بیٹھا ہوا کہیں؟ نہیں ہے؟ چلا گیا ہے ہی نہیں یہاں پر. ای کو بہت اوپر رکھ کر چلا گیا ہے, آواز میری جو ہے وہ پھٹ رہی. اچھا سنیے, ٹھیک آ رہی ہے آواز, سمجھ میں لفظ آ رہا ہے؟ لڑکا ہے تو ولی کون ہے اس کا؟ باپ. لڑکی ہے تو ولی کون ہے؟ باپ. باپ. یاد رکھنا ذرا اس مسئلے کو سمجھنا. سنیے یہ بچے, اے میرا بیٹا تم کھیلو تو باہر جا کے کھیلو, یہاں بیٹھ جاؤ مجلس میں, کھیلو کودو نہیں مجلس, بیٹھ جاؤ میرا بیٹا, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تم بھی دروازے پہ کھڑے ہو پیلی ٹوپی والے, بیٹھ جا میرا بیٹا, شاباش, ادھر بیٹھ جاؤ یا باہر جا کے کھیلو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ زبانوں کو معطر کیجئے, درود بھیج دیجئے اہل بیت. ولی شرعی کون ہے؟ والد ہے. لڑکا ہو تو بھی باپ ہے, لڑکی ہو تو بھی باپ. یاد رکھیے گا حضور علی, لڑکی کا ولی شرعی باپ ہے. اگر باپ نہ ہو, ایبسنٹ ہو, تو دادا ہے. تمام تر اختیارات باپ کے پاس ہیں. دیکھتا ہوں سننے والے کا, تمام تر اختیارات جو ہیں باپ کے پاس. باپ نہ ہو تو دادا. چچا ولی شرعی نہیں ہے, ماموں ولی شرعی نہیں ہے, بھائی بڑے ہوں یا چھوٹے ولی شرعی نہیں ہے, خالو ولی شرعی نہیں ہے, نہیں کوئی نہیں. ماں ولی شرعی نہیں ہے, باپ ولی شرعی ہے. ٹھیک ہے, جہاں چاہے جس سے چاہے باپ کا حق ہے اپنی بیٹی کا رشتہ کرے. ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے ہیں, یہ حیرت کی بات ہے. لیکن اس سے بڑھ کر حیرت کی بات ہے جو ولایت والے ہیں وہی نہیں جانتے ہیں. سمجھے نا؟ ہاں, انہی کو بتایا نہیں گیا کہ یہ کیا معنی ہے. حضور علی خالو کو حق نہیں ہے, چچا کو حق نہیں ہے, ماموں کو حق نہیں ہے, باپ کو حق ہے. میں اپنے پنجاب میں ایسی کسی شادی سے واقف نہیں ہوں جس میں دلہن کا ماموں راضی ہو. میں ایسی شادیوں سے بہت کم واقف ہوں جس میں دلہن کا نانا راضی ہو. ہم آئیں گے ہی نہیں, ہم نہیں بیٹھیں گے, اس یہ لڑکا ہمیں پسند نہیں, ہم وہاں چاہتے تھے. اب وہ دلہن کا باپ جو ہے بیچارہ پگڑیاں لے جا کے اپنے ان کے پیروں میں رکھ رہا ہے, اپنے سسر کے, لڑکی کے نانا کے, اپنے سالوں کے. ارے بھیا میری بیٹی ہے, مشکلوں سے شادی کی ہے, ادھر سے قرض پکڑا, مہینوں میٹنگیں چل رہی ہیں, کھانے پک رہا ہے, شادی کیا ہو گئی, ایک مصیبت بن گئی ہے. بچی الگ پریشان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ارے تمہیں حق کس نے دیا؟ بہت بڑی مصیبت ہے انصر شادی, جی ہاں بہت بڑی مصیبت ہے. تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ وہ باپ ہے, وہ ولی شرعی ہے. تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں آئیں گے اور یوں نہیں ہونا چاہیے شادی میں؟ بہت اہم راز ہے. دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں اور نتیجہ کیا دوں گا, اس کو سمجھیے گا, میرا مزاج سمجھ. آپ چچا ہیں, ہوتے رہیں. آپ ارے ماموں تو چھوڑے, خود بہنوں ہی ناراض ہو جاتا, نہیں نہیں اس سے رشتہ ہو رہا ہے, میں بھی نہیں آؤں گا, اس کی بہن کو بھی شادی میں نہیں آنے دوں گا. ان کا زیادہ سے زیادہ بس اس بچی پہ چلتا ہے جو اب ان کی ہو چکی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ ان کا کلیجہ کیسے کٹ جائے گا, پھر یہ نہیں سوچتے کہ ماننے والے کس کے ہیں. بہن کو بہن سے جدا کرنا, بیٹی کو باپ سے جدا کرنا. اب یہاں پر کام آئے کہ کس کی ولایت کو مان رہے ہیں. ولایت کا مطلب فقط ایک اونچا نعرہ ہے تو پھر ٹھیک ہے, لیکن کمال یہ ہے کہ علی کی ولایت اور علی کا راج جو ہے وہ دل پہ قائم ہو جائے, یہ نور جو ہے وہ دل پہ اتر جائے. اب بھئی بہنوئی کی کیا حیثیت ہے؟ باپ کی حیثیت ہے, صرف باپ کی یا دادا کی, یا دادا کی یا باپ کی حیثیت, اور کسی کی حیثیت نہیں. سارے ٹھیکیدار بنے ہوئے اور عذاب آیا ہوتا ہے. میں ایسی شادیوں کو جانتا ہوں, شادی کا ایک عذاب بن کے رہ جاتا ہے.
اور ایسی شادیوں کو اللہ معاف کرے جہاں پھر آخر میں دلہن بیچاری جو کہتی ہے میں کچھ کھا کے ہی مر جاؤں، ایسا بھی کچھ ہوتے ہیں، پھر اللہ رحم کرے اللہ۔ یہ کیوں؟ یہ سارے عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ یہ سارے عذاب جی اس لیے آ رہے ہیں کہ اس سوسائٹی نے، اس معاشرے نے اس کو ولی بنا دیا ہے جس کو اللہ نے ولی نہیں بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دیکھا کس موضوع کو ڈسکس، یعنی ہم اگر ولایت کو مان رہے ہیں تو پھر کمال یہ ہے کہ یہ نور اتر جائے اور اس کے معنی کو سمجھیں ہم، اس کے یعنی یہ جو شادی میں، یعنی شادی یہ خوشی ہے نا، یہ خوشی جو کرکری ہو گئی، یہ خوشی جو برباد ہو گئی، یہ معاشرہ جو یہ سوسائٹی ہے، اس میں اتنا بڑا فنکشن شادی کی رسم پاکیزہ ہے، وہ سارے کا سارا بے رونق ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ کا ہی قصور ہے، اس کے باپ کا ہی قصور ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں اپنے سسر یعنی لڑکی کے نانا سے پوچھنے کیوں گیا، لڑکی کے ماموں سے، اپنے سالے سے پوچھنے کیوں گیا؟ یعنی وہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ ولایت اس کے پاس تھی، اور یہ فساد اس لیے پیدا ہوا اس معاشرے میں جہاں یہ ولایت کا معاملہ ساس، سسر اور سالے کے حوالے کر دیا گیا، شادیاں برباد ہو گئی۔ بس یاد رکھنا، جہاں ولایت سالے اور سسرے کے حوالے کر دو گے اسلام برباد ہوتا ہوا رہ جائے گا۔ اسلام میں احمد ہے اللہ جی بسم اللہ حضور یار۔ تو دیکھا نہیں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو جب بسم اللہ جی تو وہ قاضی صاحب آتے ہیں، مولوی صاحب قبلہ آتے ہیں، نکاح پڑھا تو وہ کہتے ہیں بھئی لڑکی کے ولی شرعی کو بلاؤ پھر نکاح ہوگا، ولی آئے گا تو نکاح ہوگا۔ جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے نظر ہے، ولی آئے گا تو نکاح ہوگا۔ نکاح وہیں ہوتے ہیں جہاں ولی ہوتا ہے، جہاں ولی ہوتا ہے۔ ادھر آ جائیں، آ جائیں، ادھر آ جائیں بھیا، بانی مجلس صاحب، مولا آپ کو زندگی دے۔ ہاں متوجہ ہیں میرے محترم صاحب، وہاں نکاح ہوں گے جہاں ولی ہوتا ہے، جہاں ولی نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ لڑکی کا ولی شرعی باپ نہ ہو تو دادا۔ اب ایک سوال ہو تو بھئی اگر دونوں ہی نہ ہوں تو تمام تر اختیارات لڑکی کے اپنے پاس ہیں۔ کیا سمجھا ہے آپ نے دین کو؟ کیا سمجھا ہے آپ نے ولایت کو؟ ہاں کیا سمجھا ہے آپ نے ولایت کو؟ جی نا باپ، ہاں مشاورت علیحدہ بات ہے، وہ بھائیوں سے ماموں سے وہ علیحدہ بات، اختیارات نہیں، زبردستی کوئی نہیں کر سکتا۔ قانون ہے اور یہ قانون ولایت ہے۔ دیکھیں ہم ولایت کا نام لیں اور قانون ولایت سے ہی واقف نہ ہوں، نہ خود واقف ہوں، نہ یہ بچے واقف ہوں، نہ جوان واقف ہوں، نہ بچیاں واقف ہوں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا پڑھ کے جا رہے ہیں ہم لوگ؟ پھر کیا سمجھا کے جا رہے ہیں کہ یہ ولایت کیا؟ یقین جانیے ولایت امیر المومنین کا اگر ایک نقطہ سوئی کے نقطے کے برابر بھی معرفت آ جائے تو اگر آپ چاہیں تو یہ دیوار سونے کی ہو سکتی ہے۔ میری بات ہے سمجھ میں، ذرا سمجھیے۔ اگر بھوکے ہیں نا، بے روزگار ہے نا، بیماری آئی ہے نا، تو تلاش کریں وہ عیب کون سا تھا ہمارے اندر۔ ہاں کہ علی کی ولایت کو مانتے ہوئے بیماری آ کہاں سے گئی؟ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی گوشہ خالی تھا جہاں سے یہ بیماری داخل ہو گئی ہے۔ تھک تو نہیں رہے میرے محترم صاحب؟ اب کہیں کہ نہیں صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے۔ جناب فضا کون ہے؟ میری جان قربان ہو، کون ہے جناب فضا؟ بھائی ظاہری بات ہے جناب سیدہ کی کنیز ہے، معصومہ تو نہیں ہے، امام تو نہیں ہے، نبی تو نہیں ہے، رہی ہوں گی کسی حکمرانی کی شہزادی۔ اب ہزاروں شہزادیاں، ہمیں کسی کا کیا تعلق؟ جناب فضا کی اس لیے کوئی ہے شہرت تھوڑی ہے کہ وہ کسی ملک کی شہزادی ہوتی ہیں۔
ہمارے بندے جو سارے بکرات بن گئے، بکرات ہمارے اندر نا بکرات پیدا ہو گئے۔ ایک جناب فضا کی مجلس دیکھی میں نے، ان کی مجلس کرائی تھی شاہ، تو اس نے بینر پہ لکھا تھا ملکہ زنجبار کا ماتم۔ بڑی دیر تک تو میں سمجھ گیا کہ یا اللہ یہ کیا چیز ہے، سمجھ بھی نہ آیا، زنجبار کا ماتم، زنجبار کا ماتم، وہ بکرات بن رہے ہیں اپنے اندر۔ بھئی یہ کیا مطلب کہ جناب فضا کا ماتم؟ تو جناب فضا کی جگہ زنجبار کیوں لکھا؟ کہ وہ ملک زنجبار تھا، اس کی یہ ملکہ تھی۔ میں نے کہا یا تو تجھے پتا ہے یا پھر زنجبار والوں کو پتا ہوگا، قوم شیعہ کو تو پتا نہیں۔ ہاں جی آپ کو پتا ہے سرکار زنجبار کیا؟ اگر زنجبار کی ملکہ تھی تو اس میں کیا عزت ہے؟ اس سے بڑی بڑی ملکہیں پڑی ہوں، بڑی بڑی دنیا میں ملکہ، رضیہ سلطانہ اور کون کون سی دنیا میں ملکہ پیدا ہوئی، اس میں کیا نہیں، ایک نہیں 50 سلطنت کی وہ ملکہ تھی، نہیں کوئی عزت کی بات۔ عزت کی بات یہ ہے کہ وہ جناب سیدہ کی کنیز نے۔ یہ جہالت، یہ ہے جہالت، جی یہ جہالت ہے، خود شری ہے، خود سے چلے جا رہے ہیں جو دل میں آ رہا ہے۔ ملکہ جناب فضا کو پسند آئے گا مجھے ملکہ زنجبار کہا جائے؟ نہیں آئے گا۔ آپ کو میں بادشاہ کہہ کر پکاروں کہ آپ بادشاہ بننا پسند کریں گے یا علی کا غلام؟ بولو کیا کہو گے؟ کیا قیامت کے دن آپ کو اس طرح پکارا جائے کہ یہ جناب فلاں ملک کے اسٹیٹ کے راجہ صاحب آ رہے ہیں، بادشاہ آ رہے ہیں، یہ گوارا ہے؟ یا کوئی یوں پکارے وہ حسین کا ماتمی آ رہا؟ کیا ان کے بڑے کام ہیں بھیا، کہیں اندر بیٹھے بیٹھے دلی دل میں انصر شاہ نہ کہہ رہے ہو کہ میں تو آگے ہی پھنس گیا، میں ان کے تو ابھی بڑے کام ہیں وہاں۔ او ہو بڑا بھائی، ظاہری بات ہے مرکزی امام بارگاہ ہے، تو اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جتنا سوچا ہے اس سے زیادہ چندہ اور تبرک آ جائیں بھیا، تاکہ تعمیر ہو امام بارگاہ کی، اور مولا ان کی حفاظت فرمائے، اور سارے مہمانوں کی مولا حفاظت۔ کیوں جی آپ کیا پسند کریں گے شاہ جی کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ بہت بڑے قصر کے انصر شاہ مالک آ رہے ہیں، یا یہ کہا جائے کہ وہ جو امام باڑا ہے نا لالا موسیٰ میں، یہ اس کا متولی آ رہا ہے، یہ دری بچھانے والا آ رہا ہے؟ ہاں جی بولے جی کیا پسند کریں گے آپ کہ دری بچھانے والا ہے جی؟ یہ مولا کا جو ہے نا، یہ ناظم ممبر مولا کے، یہ غلام بادشاہ بیٹھے گو، یہ قصیدہ پڑھتے ہیں مولا کا، یہ پسند کریں گے؟ یا 100 مربوں کا مالک آ رہا ہے قیامت میں، تو جناب فضا کیا پسند کریں گے؟ جناب فضا کی قبر پہ جا کر دیکھ لیجئے، کئی بار مجھے شرف ملا ہے سجدہ کرنے کا، جا کے دیکھ لیجئے جناب فضا کی قبر مطہر دمشق میں لکھا ہوا ہے کنیز فاطمہ زہرا۔ صلوات پڑھ دیجئے جناب فضا کی ذات پہ، صلوات۔ متوجہ ہے میرے محترم صاحب؟ یہ خود سری ہے، اس کا مطلب دور سے بھی تعلق نہیں ہے آپ کا علم سے، ادب عقل میں آ رہی ہے نا بات؟ قبر پہ تو لکھا ہے، وہاں تو نہیں لکھا ملکہ زنجبار جی، وہاں تو لکھا ہے، اور دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ پیشانی رکھ دیں اور یہاں سے اٹھے نہیں، وہ اتنا پیارا لگتا ہے جناب۔ تو جناب فضا کی قبر پہ جو لکھا ہے نا کنیز فاطمہ زہرا، وہ لکھا ہوا ایک تختی نہیں ہے، لگتا ہے کہ کائنات کے تمام تر قیمتی جواہرات اور ہیروں کا تاج ہے جو اللہ نے جناب فضا کی پیشانی پر سجا دیا۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ آپ کو غلام زہرا کہا جائے؟ اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ کنیز زہرا کہا جائے؟ تو ایک مرتبہ یہودی کے پاس گئی ہیں کچھ چیز رہن رکھنے کے لیے کہ آٹا، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ غریبوں کے پاس آ کر جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، تو کہنے لگی سنیے گا، جب آئی نا گھر میں اہل بیت کے تو دیکھا فاقے ہیں، تو یہ بادشاہوں کا طریقہ تھا کہ وہ محل کی شہزادیوں کو کیمیا گری سکھاتے تھے۔ کیا سکھاتے تھے؟ کیمیا گری، سونا بنانا، سونا بنانا، چاندی بنانا۔ تو جناب امام حسن کو کہ غلام سے کہ کچھ چیزیں منگائیں، اور چیزیں منگا کے چاندی بنائی، فضا ہی نام ہے نا، چاندی بن، اور امام حسن سے کہا شہزادے بازار میں بیچ دیجئے کہ کوئی جو آ جائے گا کھانا آ جائے گا کھانا میں۔ اتنے میں امیر المومنین آ گئے، دیکھ کے کہا فضا یہ چاندی؟ کہا مولا میں نے بنائی ہے، ہم محل میں سیکھتے تھے، ہمیں کیمیا گری سکھائی جاتی۔ کہا اچھا بہت اچھی۔ فضا اگر اس میں جو شورا ہے نا، وہ شورا تھوڑا سا کم کر دیتی، چاندی قیمتی بنتی۔
سبحان اللہ، حیران ہو کر کہنے لگی آپ کو بھی چاندی بنانا آتی ہے؟ تو مسکرا کے کہا مولا نے فضا یہ جو تو بھوک دیکھ رہی ہے اور یہ غربت دیکھ رہی ہے اس کی رضا کے لیے ہے، ورنہ چاندی بنانا۔ فضا جہاں تو کھڑی ہے نا ذرا اپنے قدموں میں تو دیکھ، اب جو دیکھا تو حجاب ہٹ گئے، نیچے جواہرات کا دریا رواں دوا ہے، نیچے سونے کا دریا رواں دوا ہے۔ اللہ اب سمجھ گئے کہ اوہو میں کہاں آئی ہوں۔ اب یہودی نے کہا غریبوں کے گھر جہاں بھوک ہے، تو اس سے کہا تو کہتا ہے بھوک غربت؟ ارے میرا آقا اگر چاہے نا تو تیری یہ مٹی کی دیوار سونے کی بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا مٹی کی دیوار سونے کی؟ آقا تیرا، اور نے کہا نہیں میرا آقا تو بہت دور کی بات ہے، میں اس کی کنیز فضہ چاہوں تو سونے کی بن جائے گی۔ حضور علی بھائی اتنا کہنا تھا کہ یکا یک کاندھے پر کسی کا ہاتھ آیا، پلٹ کر دیکھا مولا کائنات کھڑے، کہنے لگے فضہ اگر میری ولایت کی معرفت آ گئی ہے اب صبر بھی اختیار کرو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ توجہ ہے حضور؟ ہاں حضور یہ کہاں انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ برداشت کر سکے۔ ولایت علی ایک پہاڑ ہے، ایک پہاڑ ہے، پہاڑ بھی آپ کاندھے پر اٹھا کر رکھ لیں آسان ہے، لیکن ولایت علی کا وزن برداشت کریں یہ آسان نہیں ہے۔ نہیں، فیصلہ کر دیا، کوئی یہ وزن اٹھا ہی نہیں سکتا، فیصلہ ہے، معصوم کا فیصلہ ہے۔ ولایت علی کا وزن کوئی برداشت کر ہی نہیں سکے گا، فیصلہ کر دیا ہے معصوم نے، فیصلہ کر دیا کہ کوئی برداشت نہیں کر۔ یہودیوں کا ایک گروہ امیر المومنین کی خدمت میں آیا، فرماتے یا تو میرا سنیے میری ولایت کا وزن مرسل نبی برداشت کرے گا، یا ملک مقرب برداشت کرے گا، یا وہ مومن کامل جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا۔ تھک گئے ہو تو میں تقریر چھوڑ دیتا ہوں، نتیجے کی طرف آ گیا ہوں، اور اب آخری منزلیں ہیں، اب آخری منزل ہے، گھبرائیے گا نہیں، بہت اہم راز پیش کر رہا ہوں، ہمالیہ پہاڑ سے وزنی بات۔ سنیے حضور یا علی، دیکھیے برداشت ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ یہودیوں کا گروہ آیا امیر المومنین کو، آ کر کہنے لگا کہ یا علی آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ملی مچھی ہوتی ہے جو آپ نہیں کھاتے، جسے آپ حرام سمجھتے ہیں، پتہ ہے نا ملی مچھی کا؟ جانتے ہیں جناب ملی؟ ادھر پوچھ رہا ہوں آپ، مجھے میرے خیال ہے مجھے مصائب پڑھ دینے چاہیے ہیں۔ ملی مچھلی جانتے ہیں؟ یہ پانی میں سے نکلتی، بازار میں بکتی ہے، ہم شیعہ لوگ نہیں کھاتے۔ لوگ کہتے بھی ہیں ہم سے کہ بھیا کیوں نہیں کھاتے ہو، بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے، بڑی لذیذ ہوتی ہے، یہ کھایا کرو یا یہ کیا کرو، ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں۔ لوگ بہت کہتے ہیں کہ سستی بھی ملتی ہے دوسری مچھلیوں سے تو کھایا کرو، لوگ ہم سے محبت بہت کرتے ہیں نا، اس لیے ہمارے کھانے کا خیال بھی رکھتے ہیں کہ بھیا یہ بھی کھایا کرو، یہ بھی کھایا کرو، تو ہم کہتے ہیں بھیا نہیں تو اب مجبوری ہے۔ وہ مولا کائنات کے بعد اچھا کیوں نہیں کھاتے؟ کہ مسخ ہے، اسلام میں مسخ جانور حرام ہے، یعنی پہلے انسان تھا مسخ ہو گیا، بندر ہے، ریچھ ہے، سر کی جوئیں ہیں، مینڈک ہے، مسخ تھے، جو مسخ ہو گیا وہ نہیں کھا سکتا، پہلے انسان تھا اب وہ حرام، اسی میں ملی مچھلی۔ کہا یا علی آپ کہتے ہیں کہ جو ملی مچھلی ہے یہ پہلے انسان تھے اور یہودی تھے، تو میں تو پتہ نہیں کیا پڑھنے والا ہوں، میں تو کوہ نور ہیرے سے زیادہ قیمتی چیز پڑھنے والا ہوں اور آپ حیران ہو کے بیٹھ گئے۔ ہاں جی ملی مچھلی وہ نہیں کھاتے، کیا کھاتے تو نہیں رہتے ہیں جو چپ ہو گئے ہیں؟ کہ کھاتے تو نہیں رہتے ہیں، وہ اس پہ چھلکا نہیں ہوتا ہے، سانپ جیسی ہوتی ہے، کھاتے تو نہیں رہتے ہیں، حرام ہے، حرام ہے، ہاں حرام ہے۔ یہ سوات وغیرہ میں ایک مچھلی بڑی ٹراؤٹ، وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، جو یہاں سے جاتے ہیں سوات میں کھاتے ہیں، وہ بھی حرام ہے، اسی کی قسم کی ہے، وہ بھی یہی قسم کی ہے، بچنا۔ ہاں علی والے کھانے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں حلال ہے یا حرام ہے، ضروری ہے، تبھی تو نسلوں میں علی علی کی آوازیں آتی ہیں، نور جاتا ہے، یہ ولایت کا نور جاتا ہے۔ کہا یا علی آپ کہتے ہیں کہ یہ یہودی تھے، ان کو برا لگا نا کہ حرام مچھلی ہے اور آپ کھاتے بھی نہیں ہیں، اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہودی تھے، ہمیں اللہ نے مسخ کر کے ملی مچھلی بنا دی۔ علی سے آ گئے، مولا نے کہا ہاں میں کہتا ہوں۔ کہا اچھا کہ یہ یہودی تھے، یہودی مرد عورت تھے، بعد میں اللہ نے عذاب نازل کیا،
ملی مچھلیاں بن گئے؟ ہاں۔ کہا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اب بھیا اس کی کیا دلیل ہے؟ جو مچھلی بن گئے تو اس کی کیا دلیل؟ بس تقریر تمام، اس کی کیا دلیل ہے جو مچھلی بن گئے؟ اب کیسا سوال کیا؟ دلیل دیں، علی سے کہہ رہے ہیں، اب اس کی کیا دلیل ہو سکتی؟ معززین پنجاب یاد رکھنا، وہ علی ہی کیا جو لاجواب ہو جائے۔ کہا اچھا میرے ساتھ آؤ، کتاب کا نام بھی محفوظ کروا دوں تاکہ آپ اس میں دیکھ سکیں۔ کتاب کا نام ہے سوال عوام کے جواب امام کے، مارکیٹ میں اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے، میں اس کی دوسری جلد سے پڑھ رہا ہوں، ریکارڈ ہو گیا حوالہ، سوال عوام کے جواب امام کے دوسری جلد سے۔ کہا آپ کہتے ہیں کہ ملی مچھلیاں یہودی تھے، تقریر تمام۔ میں نے کہا ہمالیہ پہاڑ سے بلند تر ولایت علی کا یہ حیرت انگیز راز پیش کر رہا ہوں آپ، بڑا مشکل ہے برداشت کرنا ولایت علی۔ کہا بالکل، کہا دلیل کیا ہے؟ اب کیا دلیل دیں اس کی؟ کہا اچھا آؤ میرے ساتھ۔ سارے یہودی قبیلے کو لیا اور قبیلے کو لے کے سیدھا علی دریا پر پہنچا۔ میں اپنے ایک ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک سامنے سے توجہ، جو ابھی تک بالکل ہی چپ تھا اب میں اس سے بھی مہربانی کرنا، ذرا توجہ کرنا ذرا یار، ذرا مجلس تمام ہو رہی ہے، اب ایک مرتبہ تو جو چپ تھے وہ بھی سبحان اللہ کہہ دیں تاکہ یہ کہیں کہ میں بھی اندر تھوڑا بہت بولا ہی تھا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بھیا علی کے ذکر میں بندہ چپ ہی چپ بیٹھا رہے تو گھر جانے کے بعد زبان خود اس سے لڑائی شروع کر دیتی ہے، کبھی کبھی لڑائی بھی کرتی ہے اور زیادہ غصہ آ جائے تو پھر لعنت بھی شروع کر دیتی ہے۔ ہاں کہ تجھے شرم نہیں آئی علی کے ذکر میں، تو چپ ہی کر کے بیٹھا رہا ہے بدبخت ہے سارا دن ہے، تو کبھی مجھے کبھی زندگی میں تو نے چین نہیں لینے دیا، زبان کہتی ہے نا تھکا کے رکھ دیتا صبح سے رات تک مجھے، اور علی کا ذکر ہے تو بالکل مجھے ریسٹ پہ چھوڑ کے چلا گیا، وہاں بھی تھوڑا تھا مجھے ہلا لیتا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد، تاکہ میں بھی ان زبانوں میں فخر کرتی کہ بھائی دیکھو میں بھی علی کے ذکر میں بولی تھی، گھبرائے تو نہیں۔ علی کیا دلیل ہے کہ وہ مچھلیاں جو تھیں وہ یہودی ہے، مشق ہو کے مچھلیاں؟ علی نے کہا آؤ میرے دریا کے کنارے رکھو، مجمع ساتھ، یہودی ساتھ، ان کے بڑے بڑے عالم ساتھ، لوگ مسلمان ساتھ، سب ساتھ۔ علی نے ایک لکڑی اٹھائی، توجہ، لعاب دہن لکڑی پہ ڈالا اور لکڑی دریا میں ڈال دی۔ دریا میں جیسے وہ لکڑی گئی جس پہ لعاب دہن تھا امیر المومنین، ایک کہا ارتعاش پیدا ہوا پانی میں، ارتعاش پیدا ہوا، سب حیران ہو گئے پانی میں کیا ہو رہا ہے، جیسے سیلاب ارتعاش، یکا یک ہزاروں لاکھوں مچھلیاں انہوں نے پانی سے منہ نکالا، کیسا منظر لگ گیا ہو، لاکھوں ہزاروں ملی مچھلیاں پانی سے منہ نکال کے سامنے آ گئے، سب یہ منظر ہی دیکھ کے حیران ہو گئے۔ ذرا سوچو نا، آپ ابھی دریا پہ جائیں، گجرات کے دریا پہ چناب پر، اور بیٹھو تو ایک مچھلی آدھی کھڑی ہو جائے منہ نکال کے، تو آپ کا تو ہاتھ دل پر ہی آ جائے گا، یا اللہ یہ کیا ہوگا، مچھلی کھڑی ہو گئی، تو ایسے ہزاروں مچھلیاں سب حیران ہو گئے، ملی مچھلیاں کھڑی۔ علی نے کہا ہے ملی مچھلیاں حکم دیتا ہوں قدرت خدا سے انسانوں کی طرح آواز میں بات کرو، انسانوں کی آواز میں بتاؤ اللہ نے تمہیں یہودیوں سے ملی مچھلی بنایا کہ نہیں؟ وہ اور کیا دلیل؟ سوری مچھلیاں گوئیں، بے شک ہم یہودی قوم کی عورتیں مرد تھے، ہم پر عذاب آ گیا، ہمارے گناہ کے سبب عذاب آیا، تقریر تمام کر رہا ہوں، اور اس عذاب کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حرام مچھلی بنا قیامت تک۔ سب حیران، ہاں یا علی، آپ نے کہا ایک مرتبہ کہا اے ملی مچھلیوں جو یہودیوں سے عذاب کی وجہ سے ملی مچھلی، اب ذرا ان سب کو بتا دو یہودی اور مسلمانوں پر کہ وہ گناہ کون سا تھا جس گناہ کی وجہ سے اللہ نے ملی مچھلی بنایا۔ تو بیک زبان ساری حرام مچھلیاں بولی، یا علی ہمارا گناہ یہ تھا کہ ہم نے تیری ولایت کو ٹھکرا دیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ بسم اللہ۔ مالک آپ کو زندگیاں دے، آپ شاد و آباد رہیں، یہ فرش ہمیشہ بچتے رہیں۔ ارادارو یہ نہ دیکھیے گا دیواریں کیسی ہیں، تمبو کیسے ہیں، اہتمام کیسا ہوا، نہیں، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے مقدر میں حسین کا ذکر ہے، جس کے نصیب میں حسین کا ذکر ہے۔ اور اکیلے تھوڑی آتے ہیں آپ، جیسا فرش ہے سب سے پہلے تو حسین کی ماں آتی ہے،
ساری رات عزاداری کی منزلیں ہیں، ساری رات ماتمداری کی منزلیں ہیں. حسین کی ماں آتی ہے اور عزاداروں ماتمداروں، وہ جو ایک وعدہ کیا ہے نا، ہاں جو رسول نے ایک بات کہی تھی، بی بی تلاش کرتی ہے، بی بی دیکھتی ہے. جانتے ہیں یہ حسین وہ ہے کہ جب دنیا میں آیا تھا تو ماں رو رہی تھی، نانا رو رہا تھا. پیار کر رہے تھے رسول. سنیے یہ مجلس کرانے والے کی اور شرکت کرنے والے کی کیا آبرو ہے اور کیا عزت ہے. پیار کر رہے تھے کہ یکا یک رونے لگے. پوچھا بیٹی نے، بابا میرے بیٹوں کو پیار کرتے کرتے یکا یک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تڑپ تڑپ کے رونے. کہا بیٹا جبریل آ گئے تھے، مجھ سے کہنے لگے بات تحفہ درود و سلام. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب جس بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہے ہو، کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا، اسے ذبح کر دیا جائے گا، تیرا بچہ مار دیا جائے گا. کہا بابا میرے حسین کو مار دیا جائے گا؟ کہا بیٹا جنگل بیابان میں تیرے حسین کو مار دیا جائے گا. بس آپ کی آنکھیں نم ہیں، قرصہ کامل ہو رہا ہے. کہا مار دیا جائے گا. کہا بابا جب میرا حسین قتل کیا جائے گا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی میں نہیں ہوں. بابا ابو الحسن ہوں گے؟ کہا نہیں ابو الحسن نہیں. بابا میں ہوں گی وہاں؟ کہا نہیں تم بھی. حسن ہوگا؟ کہا نہیں. اب سنیے، اب حسرت سنیے، بے اختیار کا بابا پھر میرے حسین کو روئے گا کون؟ پھر میرے حسین کو روئے گا کون؟ عزادارو تو عجب بات کہی میرے آقا تاجدار. اے بیٹی گھبرا نہیں، اے جانے پدر گھبرا نہیں. اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، ایک قوم وہ ہر حال میں تیرے بچے پہ روتی رہے گی. اس کی عورتیں، اس کے بچے ہر حال میں تیرے جو بھی حالات ہوں گے، جیسی مشکلات ہوں وہ سب کچھ بھول جائیں گے، تیرے بچے پہ رونا نہیں بھولیں گے، تیرے بچے کا ماتم نہیں بھولیں گے. ایک مرتبہ یہ کہہ کر رسول نے کہا اے بیٹی وعدہ کرتا ہوں وہ ایسی قوم ہوگی وہ کھانا بھول جائے گی، اسے کچھ زحمتیں دی جائے وہ دنیا بھول جائے مگر تیرے بچے کا ماتم نہیں بھولے. پھر کہا اے بی بی اتنا بتاؤ کہ تم ان لوگوں کے لیے کیا کرو گی جو تمہارے بچے کا ماتم کیا کرو گی؟ تو بس عزادارو آخری جملہ سنیے. ایک مرتبہ بابا کو دیکھ کر کہا بابا میں دکھیاری کیا دے سکتی ہوں، اتنا وعدہ کرتی ہوں قیامت کے دن بال بکھرا کے جنت کے دروازے پر بیٹھ جاؤں گی اور کہوں گی پالنے والے پہلے حسین کے ماتمی جنت میں جائیں پھر فاطمہ زہرا جنت میں. اللہ لعنت اللہ علی القوم. مومنین کے اجتماع سے کہ اتنے صفحہ بناؤ تاکہ لنگر کا اہتمام کیتا گیا. سارے مومنین تشریف رکھو، لنگر کا اہتمام کیتا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا ابا فضل العباس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا نفیس النفوس. السلام علیکم یا سلطان عرب والعجام یا علی موسیٰ رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان علمان علمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا وارث القرآن. السلام علیکم یا مظہر القرآن.
عجل اللہ فرجک وسہل اللہ مہرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الہی ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما الہی صدقہ محمد و آل محمد کا بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ان کے رزق خیر میں اضافہ فرما ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما حاضرین کی جتنی شرعی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بارگاہ آقا کا جل ظہور فرما الہی جس جگہ پہ مجالس اعزا جلوس اعزا ہے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ان تمام جلوسوں اور مجالس کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور حیثیت پر اپنی منزل مقصود پر پہنچا الہی تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا ان ماتمیوں کی زندگی دراز فرما ان ماتمیوں کے رزق میں اضافہ فرما ان ماتمیوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ان ماتمیوں کے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما الہی تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا بارگاہ آقا کا جل ظہور فرما ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرما آمین ثم آمین یا رب العالمین بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد حب علی رحمت اللہ دغز علی لعنت اللہ بے اتھے ہی بہ جو سارے واسطے لنگر دا انتظام ہے انشاءاللہ